نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو سب ہی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دے دے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ ہیں نازیہ بھابی؟ میں سمجھی 7 والوں کی کام والی آئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ کہانی میں آگے کیا ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ تو دوستو، اس دن نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا، ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ سے اسے کوئی کام والی خالہ کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اکثر کالی رنگت رکھنے والا انسان مذاق، طعنوں اور طنز کی زد میں ہی رہتا ہے۔ آج نازیہ اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے بادامی کڑھائی والا سرخ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیگ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تو اس نے اپنی ساس کی آواز کانوں سے سنی، جو کہ علی سے کہہ رہی تھی۔ آئے ہائے، ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائیں، پھر بولی، اوپر سے سرخ سوٹ۔ بیٹا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ تو بالکل نہیں سج رہے۔ کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سے لگنے لگی۔ ہاں بھابی، بس آپ دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں پلیز، یہ شوخ رنگ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی نند عائشہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگ کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل چھناک سے ٹوٹ گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ باہر آئی تو علی نے عائشہ کو دیکھا۔ اس نے ہلکے براؤن رنگ کا لان کا سوٹ پہن لیا تھا، میک اپ بھی صاف تھا اور وہ روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ بھابی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل گئی۔ پیچھے سے اس کی ساس بولی، ہائے، یہ کالی کلوٹی ہی میرے پلے پڑی تھی، اف، اتنا کالا رنگ، میری تو آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔ جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو بعد میں کھلا کہ اصل رنگت تو توے جیسی ہے۔ نازیہ کی ساس مستقل بولے جا رہی تھی، مگر نازیہ ان آوازوں اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی نازیہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب اس کی ساس بولنا شروع ہو گئی تھی، دیکھ طاہر، میں تجھ سے کہتی تھی کہ یہ لڑکی تجھے خوش نہیں کر سکتی، اور دیکھ لو، وہی ہوا۔ جب دیکھو منہ بنا کر یہاں وہاں پھر رہی ہے، مسکراہٹ تو نام کی ہے ہی نہیں، چہرے پر ہر وقت منوسیت ہی پھیلی رہتی ہے۔ طاہر میاں معصومیت سی صورت بنا کر بولے، اماں، میں تو کہتا ہوں خوش رہا کرو۔ ماں بولی، آئے ہائے بیٹا، کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ میں تو کہتی ہوں اگر یہ سنتی نہیں ہے تو فارغ کرو اسے، اور بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو۔ وہ تو بیرونی دروازہ کھٹکھٹا تو دونوں ماں بیٹے کا نازیہ نامہ ختم ہوا، اور نازیہ کے آنسو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پیاز جو کڑوا تھا۔ عائشہ کی شادی کے بعد پہلے بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بڑی مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتا بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ اوہو، آئی سے کہتی ہوں دہی منگوا دیں، شاید انکل بھول گئے ہوں گے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہیں خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔
جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے دینے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گیا تو سارا دن مجھے بے ہنر اور پھوڑ کہتی رہیں۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔